اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں جس کا آپ لوگوں کو بڑی شدت سے انتظار ہے۔ آج کی اس محفل مبارکہ کے روح رواں شیخ طریقت رہبر شریعت حضرت پیر ابو سالم محمد اکرم شاہ سیفی مجددی نقشبندی چشتی قادری سہروردی دامت برکاتہ عالیہ سے میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں کہ آپ اپنے نورانی و عرفانی و اصلاحی بیان سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں میرے استاد محترم عبدالجبار سیفی صاحب کے ان اشعار کے ساتھ کہ میرے مرشد ابو سالم نے بے حساب و کتاب دیا، میرے مرشد نے بے حساب و کتاب دیا، جب دیا جتنا دیا لاجواب دیا۔ میں جو جھوما مرشد کی اداؤں پر، ارے میں جو جھوما مرشد کی اداؤں پر، تو مرشد نے مجھے ملنگ کا خطاب دیا، تو مرشد نے مجھے ملنگ کا خطاب دیا۔ سوکھے میرے ہونٹ کچھ پینے کو، تو دلبر نے مجھے پینے کو عرق گلاب دیا۔ یہ مرشد کی صحبت کا اثر ہے مجھ پر، ارے یہ مرشد کی صحبت کا اثر ہے مجھ پر۔ نہ پلٹ کر کبھی میں نے بڑوں کو جواب دیا، نہ پلٹ کر کبھی میں نے بڑوں کو جواب دیا۔ جبار بھی بنا پھرتا تھا شہر بھر میں صوفی، جبار بھی بنا پھرتا تھا شہر بھر میں صوفی، مرشد نے اس کو بھی ایسا فیض لاجواب دیا، مرشد نے اس کو بھی ایسا فیض لاجواب دیا۔ تمام لوگ کھڑے ہو کر مرشد کریم کا نعروں کے ساتھ، پرجوش نعروں کے ساتھ کھڑے ہو کر مرشد کریم کا پرجوش نعروں کے ساتھ استقبال کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان صفیہ، فیضان اولیاء۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا انني في بحر امر مغرق خذ يدي سهل لنا اشكالنا قال عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، ارے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ میرے چاہنے والے، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 152 فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ پڑھی۔ اس کا ترجمہ ہے اردو میں، ترجمہ اللہ فرماتا ہے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد رکھوں گا، تو میرا شکر ادا کر اور ناشکری بندے ناشکری نہ کر۔ میرے بندے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد رکھوں گا، تو میرا شکر ادا کر ناشکری نہ کر۔ تو میرے چاہنے والوں، میرے آج کا موضوع بن گیا اللہ کا ذکر اور اس کا شکر۔ آج ہم اس بیان میں سیکھ کر جائیں گے، یہ دو باتیں سیکھ کر جائیں گے۔ زندگی کا محاصل ہے میرے چاہنے والوں، زندگی اس طرح گزارو، اس طرح گزارو، یا تو اس کے ذکر میں گزارو یا تو اس کے شکر میں گزارو۔
اس کے ذکر میں اور اس کے شکر میں ساری زندگی گزار. تو اللہ فرماتا ہے بندے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا, تو مجھے توبہ سے یاد کر میں تجھے مغفرت سے یاد کروں گا, اور تو مجھے شکر سے یاد کر میں تجھے عطا سے یاد کروں گا, تو اپنے جی میں مجھے یاد کر میں تجھے اپنے جی میں یاد کروں گا, تو لوگوں کے سامنے مجھے یاد کر میں فرشتوں کے سامنے تجھے یاد کروں گا. ارے تو چل کر تو ایک بالش میری طرف آ جا, میں ایک گز تیری طرف آؤں گا, تو ایک گز میری طرف آئے گا میں 2 بازو پھیلانے کی مقدار کے مطابق تیری طرف آؤں گا. ارے تو چل کر آئے گا تو میں تیری طرف بھاگ کر آؤں گا, تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد رکھوں گا. میرے چاہنے والوں, ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا سمیع یا بصیر یا علیم یا خبیر, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. مختلف اللہ کی حمد و ثنا کر کے, اس کا ناموں سے ذکر کر کے, کوئی زبان سے اللہ کو یاد کرتا ہے, کوئی دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے. بہرحال اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ بندوں کو کس طرح یاد کرتا ہے, یہ قابل توجہ بات ہے کہ ہم تو اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ کے ناموں سے کوئی زبان سے کرتا ہے, کوئی دل سے کرتا ہے. اللہ اپنے بندوں کو کس طرح یاد کرتا ہے, قابل توجہ بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے دن رات اللہ کو یاد کرتے ہیں, وہ زندگی اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں, تو اللہ ان کو اس طرح یاد کرتا ہے کہ ان کے ذکر کو زمین پر اتار دیتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے, لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. 400 برس ہوئے گزر گئے سلطان باہور رحمت اللہ علیہ کو, آج بھی ہم سب نعرہ لگاتے ہیں حق باہو یا باہو, کیا لگاتے ہیں, حق باہو یا باہو, حق باہو یا باہو. آج 800 برس گزر گئے, حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے, آج بھی ان کے دربار میں جو جاتا ہے اور جہاں محفلیں سجتی ہیں وہاں پر ان کا یہ ذکر ہوتا ہے, اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید, حق فرید یا فرید, حق فرید یا فرید, حق فرید یا فرید, حق فرید یا فرید, فرید فرید. اور 1000 برس ہو گئے گزرے ہوئے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو, اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر محبت کرنے والوں کے دلوں میں اس طرح ڈال دیا کہ ہر ایک کی زبان پر یا غوث اعظم دستگیر, پیران پیر سب بولو دم دستگیر. یہ دیکھو نا ذکر ہو رہا ہے, اللہ نے اللہ ذکر 1000 برس گزر گیا لیکن ذکر چل رہا ہے, یہ ذکر. اور داتا گنج بخش اجویری علی اجویری رحمت اللہ علیہ دربار میں آج بھی جو جاتا ہے ان کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے محبت کرنے والوں کے دلوں میں ڈال دیا, اور سب داتا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصہ را پیر کامل کامل را رہنا. آج لوگوں کے چاہنے والوں کے زبانوں پر اللہ نے جاری کر دیا, تو معلوم ہی چلا اللہ کہتا ہے کہ تو مجھے یاد کر, جو اللہ کو اس طرح یاد کرے گا اللہ اس کا چرچا کر دے گا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ایک خشک علاقے حدیث خشک علاقے میں جہاں پر سوکھے پھوکے درخت, ٹوٹے ہوئے درخت, ویران درخت, ان درختوں کو ایک ہرا بھرا درخت, ایک سرسبز و شاداب کیسا لگے, فرمایا خشک علاقے میں, ویران علاقے میں جو ٹوٹے پھوٹے خشک درخت ہے, ذکر کرنے والے کی مثال اس طرح ہے کہ اس میں ایک ہرا بھرا درخت. فرمایا غافل لوگوں میں, غفلت والے لوگوں میں ذکر کرنے والے کی مثال وہ ہے کہ جیسے خشک علاقے میں, ویران علاقے میں ایک ہرا بھرا تب خشک درخت ہو, ایک ہرا بھرا درخت ہو, ذکر کرنے کی مثال اس ہرے بھرے درخت کی مانند کی طرح.
پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جہاد کرنے والوں میں سے جو فرار ہو جاتے ہیں، جو لوگ بھاگ جاتے ہیں، جو لوگ بھاگ جاتے ہیں، فرار ہو جاتے ہیں جہاد میں سے، فرمایا ذکر کرنے والے کی مثال یہ ہے کہ جیسے جہاد کرنے والا، بھاگنے والوں میں جہاد کرنے والا، غافلوں میں ذکر کرنے والے کی مثال اس کی طرح ہے۔ کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اللہ فرماتا ہے کہ میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور میرے ذکر کی وجہ سے اپنی زبان کو، اپنے ہونٹوں کو ہلاتا ہے، اس وقت میں خاص اس کے ساتھ۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابن آدم کو اللہ کے عذاب سے چھٹکارا دینے والی اللہ کے ذکر سے زیادہ کوئی چیز بھی نہیں، بڑی قابل توجہ۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے سب سے زیادہ چھٹکارا دینے والی اللہ کے ذکر سے زیادہ کوئی چیز بھی نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ فرمایا ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، یہاں تک کہ تم اپنی تلواروں کو توڑو پھر اٹھاؤ پھر توڑو، یعنی بار بار جہاد کرو، اس سے زیادہ اللہ کے عذاب سے چھٹکارا دینے والی چیز اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ افضل ترین عمل یہ ہے کہ جب تیری موت کا وقت آ جائے تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تیری زبان پر اللہ کا ذکر جاری۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صبح شام اللہ کو یاد کیا کرو، صبح شام اللہ کو یاد کیا کرو۔ اگر تم صبح شام اس حالت میں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس دن کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ صبح اور شام تم اللہ کو یاد کرو گے۔ پھر فرمایا جو صبح اور شام اللہ کو یاد کرتا ہے اس کا یہ یاد کرنا جہاد میں تلواریں توڑنے سے اور سخاوت کے ذریعے مال خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ اللہ کا ذکر تلواریں توڑنے سے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 7 آدمی ایسے ہیں، 7 آدمی ایسے ہیں جن کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اس میں ایک آدمی وہ ہے جو تنہائی میں اس نے اللہ کو یاد کیا، اللہ کا ذکر کیا اور یہاں تک کہ اس کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کیا تمہیں تمہارے ایسے اعمال نہ بتا دوں جو اللہ کی بہترین اور پاکیزہ اور تمہارے درجات کو بلند کرنے والے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ صحابہ اور جہاد فی سبیل اللہ سے یہاں تک کہ تم اپنی تلواروں سے ان کی گردنوں کو مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں، اس سے بھی بہتر ہے۔ صحابہ اکرام نے کیا ضرور ہمیں بتائیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عمر اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا۔ پھر فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے جس شخص کو میرے ذکر نے مجھ سے طلب کرنے سے روکا، یعنی وہ اتنا مجھے یاد کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ وہ طلب مجھ سے کوئی طلب ہی نہیں کرتا، اللہ کو یاد ہی کرتا رہتا ہے۔ فرمایا جس شخص کو اتنا ذکر کیا کہ اس کو میرے طلب سے روکا، طلب کرنے سے روک گیا، اللہ فرماتا ہے جو لوگ مجھ سے طلب کرتے ہیں ان سے زیادہ میں اس کو عطا کرتا ہوں، طلب کرنے والوں سے زیادہ میں اس شخص کو عطا کرتا ہوں جو ذکر کی وجہ سے اتنا ذکر کی وجہ سے مجھ سے طلب بھی نہ، میں طلب کرنے والوں سے زیادہ اس کو عطا فرماؤں گا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا سے جب انسان جائے گا ہر جان پیاسی ہوگی، دنیا سے جب انسان جائے گا ہر جان پیاسی ہوگی سوائے اس شخص کے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔
وہ پیاسی ہر جان پیاسی ہوگی، لیکن جو اللہ کا ذکر دنیا میں کرتا ہوگا اس کی زبان وہ پیاسا نہیں ہوگا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اہل جنت کو کوئی حسرت، جنت کیسی چیز ہے، اہل جنت کو کوئی حسرت جنت میں نہ ہوگی، جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو کوئی حسرت نہ رہے گی سوائے ایک بات کے، وہ لمحہ، وہ ساعت، وہ گھڑی جس میں دنیا میں اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا تھا، وہ جنت میں بھی افسوس کرے گا کاش کہ اس ساعت کے اندر بھی میں اللہ کو یاد کر لیتا، اس ساعت کے اندر بھی میں اللہ کو یاد کر لیتا، اس گھڑی میں بھی اللہ کو میں یاد کر لیتا جو دنیا میں نے غفلت میں گزاری۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت کوئی جماعت اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ کوئی جماعت جمع ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، سب سے پہلے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، اس کے بعد اللہ کی رحمت ان پر چھا جاتی ہے، اور پھر جب وہ محفل ختم ہوتی ہے تو یہ اعلان کر دیا جاتا ہے، یہ اعلان کر دیا جاتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محفل کو عرش پر سجا دیتا ہے۔ پہلے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت چھا جاتی ہے، اور پھر پتہ کیا ہوتا ہے، اللہ ان کی محفل کو اپنے عرش پر فرشتوں کے سامنے سجا دیتا ہے۔ تو میرے چاہنے والوں، اب جو میں حدیث پیش کرنے لگا ہوں بڑے قابل توجہ، ابھی آج بھی تو ہم جو جمع ہوئے ہیں، بتاؤ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں؟ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اور ایک حدیث کتنی احادیث فرمایا دنیا میں، امام بخاری نے بخاری شریف میں حدیث فرمایا دنیا میں جہاں محفل جمع اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتی ہیں تو ایسے بھی اللہ کے فرشتے ہیں جو اعمال لکھنے والوں کے علاوہ ہوتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے کہ دنیا میں ایسی جگہ تلاش کرنا جہاں اللہ کے ذکر کی محفل سجائی جاتی ہے۔ جب وہ محفل کو پا لیتے ہیں تو پانے کے بعد وہ دوسرے فرشتوں کو بلاتے ہیں، اتنے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں کہ اس محفل کو اوپر سے ڈھام دیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی اتنی تعداد ہوتی ہے کہ وہ آسمان تک چلے جاتے ہیں، اوپر نیچے آسمان تک۔ پھر محفل جب ختم ہوتی ہے دو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، اللہ علیم و خبیر ہے، لیکن فرماتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں مثال کے طور پر یہ ذکر کی محفل بھی جو ہے، یہ اللہ کے ذکر کی محفل جو اللہ کے ذکر کی ہے، اس کے بعد ختم ہونے کے بعد بھی یہ حدیث کے مطابق ایسا ہوگا وہ فرشتے کی مولا باغ مصطفیٰ گراؤنڈ سے آ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ذکر کی محفل خالی باغ، جہاں جہاں ہوتی ہے، میں آج کی محفل کی بات کی، مولا باغ مصطفیٰ گراؤنڈ سے آ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، وہ باغ مصطفیٰ گراؤنڈ والے جو ہیں وہ کیا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کریں گے مولا تجھ کو یاد کر رہے تھے۔ اللہ فرمائے کہ اے فرشتوں کیا تم نے انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کریں گے مولا دیکھا تو نہیں۔ بولا اگر وہ دیکھ لیتے تو؟ عرض کریں گے مولا پھر تو بہت زیادہ یاد کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کیا چیز کے طلبگار ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ جنت کے طلبگار ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا دیکھا تو نہیں ہے۔ فرمایا اگر وہ دیکھ لیتے تو پھر ان کا عالم کیا ہوتا؟ فرشتے عرض کریں گے مولا پھر تو اس کے مشتاق اور طلبگار بن جاتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں وہ کس چیز سے ڈرتے، کس چیز کا خوف رکھتے؟ عرض کریں گے مولا جہنم اور دوزخ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ فرمایا کیا میرے فرشتوں انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کریں گے مولا دیکھا تو نہیں ہے۔ فرمایا اگر وہ دیکھ لیتے تو ان کا عالم کیا ہوتا؟ مولا وہ بہت گھبرا جاتے، بہت ڈرتے، وہ خوف میں مبتلا ہو جاتے۔ اللہ فرماتے اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، ان سب کو میں نے بخش دیا۔
بخاری شریف، تم سب کو میں نے، ان سب کو میں نے بخش دیا۔ اب فرشتے عرض کریں گے مولا تو نے سب کو بخش دیا، اس میں کچھ لوگ، ایک آدمی کچھ لوگ ذکر کے لیے نہیں آئے تھے، وہ تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے، یا کسی کام سے جا رہے تھے ایسے کھڑے ہو گئے تھے، یا کسی اور مقصد کے تحت آئے تھے، تیری رضا یا ذکر ان کا مقصود نہیں تھا، وہ ایسے ہی آسے میں بیٹھ گئے تھے کسی اور وجہ سے۔ اللہ فرمائے گا اے فرشتوں تم گواہ ہو جانا، یہ وہ قوم ہے میرے ولی ذکر کرنے والے، ان کے ساتھ جو بیٹھتا ہے وہ بھی نامراد نہیں رہتا، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس شخص کو بھی بخش دیا، میں نے اس کو بھی بخش دیا جو اس نیت سے بھی نہیں آیا تھا کہ میں اللہ کے ذکر کی محفل میں جاؤں گا، اللہ فرماتا ہے میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یعنی کہ یہ دیکھو سمجھنے کی بات ہے کہ دنیا میں خزانے بٹ رہے، دنیا کے لوگ بھاگتے ہیں، لیکن ابھی کہیں 10,000 کا 20,000 پہ ایک رات کے مل رہے ہو تو دنیا لاہور کے امریکہ تک لاکھوں کے لیے چلی جاتی ہے۔ یہ ذکر کی محفل ہے، یہاں بخشش کے خزانے، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں نے ان کو بخش دیا۔ ارے جو نیک ہیں ان کو تو بخش دیا، تھوڑے گناہگار کو بخش دیا، اس شخص کو بھی اللہ بخش رہا ہے جو کسی کام ہی کا نہیں ہے، ایسی آگے کھڑا گیا، یعنی ذکر کے لیے بھی نہیں آیا، ایسی کھڑا ہو گیا، اللہ اس کو بھی بخش رہا ہے، معاف کر رہا ہے۔ سمجھنے کی بات ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی قوم اکٹھی ہوتی ہے میرے ذکر کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، فرمایا ذکر کرنے کے لیے اکٹھی ہوتی ہے، اور ان کا مقصد صرف یہ تو ان لوگوں کی بات ہے جو ذکر کی نیت سے آئے نہیں، اور جو ذکر کی نیت سے آئے ان کے لیے بات، ان کی توجہ، ان کے لیے کیا بات، ان میں تو ان لوگوں کے لیے بھی بات تھی جو ذکر کرنے آئے اور ذکر کرنے نہ آئے، دونوں کو اللہ نے بخش دیا۔ اب جو ذکر کرنے کے لیے آئے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے، ان کے لیے کیا ارشاد ہے؟ فرمایا وہ قوم اکٹھی ہوتی ہے اور ان کا مقصد پھر اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتا ہے۔ جب وہ محفل ختم ہوتی ہے، آسمان سے ندا دینے والا ایک ندا دیتا ہے، اور ندا آتی ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کو بخش دیا۔ بخش تو پہلے بھی دیا تھا، بخش دیا، فرمایا نہ صرف بخش دیا بلکہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ جو عام آدمی آئے جو اللہ کی رضا نہ چاہتے تھے، بخش تو ان کو بھی دیا، لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے آئے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے، ان کے نہ صرف گناہ معاف نہیں ہوں گے بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ ان کی گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دوں گا، گناہ معاف، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ کیا بات ہے۔ پھر بڑی قابل توجہ ہے، دنیا میں دیکھو انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، قصور ہوتے ہیں، اور بری محفلوں میں چلا جاتا ہے، بتقاضۂ بشری غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک مجلس میں آپ آئے نا، کوئی دور سے آئے کوئی قریب سے آئے ہیں، اس کی اہمیت کو سمجھو کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک نیک مجلس کو اختیار کرنا، ایک نیک مجلس کے اندر صحبت بیٹھنا اختیار کرنا 2 کروڑ بری مجلسوں کا کفارہ ہے۔ 2 لاکھ میری یار رحمت تو دیکھو اللہ کی، اللہ کا کرم تو دیکھو کہ چلو بھائی 5,000 محفلوں کا تصور کرو کہ ایک نیک مجلس میں بیٹھنا 2 کروڑ بری مجلسوں کا کفارہ ہے۔ پھر فرمایا نبی کریم ابو ہریرہ کی روایت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان والے زمین والوں کی جن کے گھروں میں ذکر ہوتا ہے، اللہ کا ذکر، اپنے گھروں کو کیبل فلم ڈراموں سے نجات دلاؤ، اس میں اللہ کا ذکر کیا کرو۔ فرمایا جس گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے آسمان والے اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح زمین والے آسمان کو جب دیکھتے ہیں ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فرمایا آسمان والے جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کو جب دیکھتے ہیں ان کو اس طرح نظر آتے ہیں جیسے ستارے چمک رہے ہیں، جیسے ستارے چمک رہے ہیں۔ آسمان والوں کو، زمین والوں کو وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتوں کو چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں ستاروں کی مانند۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار میں گئے،
جا کے فرمایا اے لوگوں، بازار میں جا کے کہتے ہیں اے لوگوں تم لوگ یہاں پر بازار میں مشغول ہو، خرید و فروخت میں مشغول ہو، مسجد میں اللہ کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ بھاگتے ہوئے، لوگوں نے بازار چھوڑ دیا، لوگ بھاگتے ہوئے سیدھے مسجد میں گئے، ہو کر آگے بولا یا حضرت وہاں سے کوئی میراث نہیں تقسیم ہو رہی ہے، آپ نے کہا میراث تقسیم ہو رہی ہے، بولا کیا ہو رہا ہے وہاں؟ اور میں ایک جماعت ہے جو اللہ کا ذکر کر رہی ہے، کچھ لوگ تلاوت کر رہے ہو، ایک جماعت بیٹھی ہوئی اللہ کا ذکر کر رہی ہے، فرمایا یہی تو اللہ کے حبیب کی میراث ہے، یہی تو میراث ہے جو تقسیم ہو رہی ہے۔ پھر حضرت سفیان بن عینیہ رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے فرماتے ہیں جب کوئی قوم اکٹھا ہو کر، بڑی قابل توجہ، جب کوئی قوم اکٹھا ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے، سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے دنیا اور شیطان ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ لو آپ کے اندر دنیا اور شیطان، آپ کو ایک الگ سے کوئی لطف اور محسوس ہو رہا ہوگا، نہ دنیا شیطان کو خیال نہیں آ رہا، لگی بات۔ فرمایا جب مجلس اکٹھی ہو کر اللہ کا ذکر کرتی، اکٹھے آتے ہیں اللہ کی یاد کے لیے، تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ دنیا اور شیطان ان سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر شیطان دنیا کو کہتا ہے دنیا دیکھ یہ کیا کر رہے ہیں، دیکھ رہی ہے تو کس طرح اللہ کو یاد کر رہا ہے، کیسے جمع ہو گئے۔ پھر دنیا کہتی ہے یہ فکر نہ کر، ابھی یہ صبح کو جب جدا ہوں گے، الگ الگ ہو جائیں گے، ان کی گردنوں کو میں دبوچ لوں گی اور دبوچ کر آقا تیرے پاس پیش کر دوں گی، دبوچ کر تیرے پاس میں پیش کر دوں گی۔ یہی عالم ہوتا ہے کہ لوگ ایسی محفلوں میں آتے ہیں اور ذکر کرنے کے بعد جو ہے جب صبح ہوتی ہے دوسرا دن آتا ہے تو پھر دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں اور ساری باتوں کو بھول جاتے ہیں۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، کل قیامت میں جنت میں مسکراتا ہوا جائے گا، مسکراتے ہوئے اشاش بشاش ہلکا پھلکا مسکراتے ہوئے، جو دنیا میں اللہ کو یاد کرے گا جنت میں مسکراتا ہوا داخل ہوگا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مفردین مفردون سبقت لے گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ مفردون کون ہے؟ فرمایا مفردین وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ کے ذکر کے نشے فریضتاً اور دیوانہ بنا دیا، دیوانہ بنا دیا، وہ دیوانے ہو گئے، فریضتاً ہو گیا اللہ کے ذکر کے نشے میں، اور ان کے بوجھوں کو اللہ نے ہلکا کر دیا ہے۔ کل روز قیامت جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو بالکل ہلکے پھلکے پرسکون ہوں گے، یعنی ان کے گناہوں کا جو بوجھ تھا اس ذکر کی وجہ سے جو دیوانے ہو گئے اللہ کے ذکر میں، اس کی وجہ سے گناہوں کا بوجھ سارا ان سے اتر گیا ہے۔ کل روز قیامت صاف ستھرے اللہ کے حضور پیش ہوں گے، کوئی گناہ نہیں۔ دنیا میں بھی زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے پانی لگنے سے، اور آگ میں ڈالو تو وہ صحیح ہو جاتا ہے، اور یہ دل بھی جو ہے ان کو گناہوں کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی شفا کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر دلوں کی شفا ہے۔ فرمایا اللہ کا ذکر دلوں کی شفا ہے، دلوں کے مریض دل کی شفا اللہ کے ذکر میں۔ اور دنیا میں کسی چیز میں بھی آپ سکون تلاش کریں اور سکون کی کوشش کریں، آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ دیکھ لو جو کوئی سکون موسیقی میں تلاش کرتے ہیں، کوئی زنا میں، کوئی عورت بازی میں، کوئی جوئے میں، کوئی کرکٹ کے میچوں میں، کوئی فلموں میں، کوئی ڈراموں میں، نہ جانے کتنے سکون کو نشوں میں، شراب میں سکون نہیں ملتا۔ اللہ کا کلام سے، اللہ کے کلام سے پوچھو کہ اللہ کا کلام کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد، دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر میں اللہ نے دیا ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اللہ کا ذکر اتنا کرو، بڑی قابل توجہ حدیث ہے، تم اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہیں، تم اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہیں۔
بس حدیث ختم ہو گئی. یار میں نے تو آج تک جتنے لوگ بھی ذکر کرتے ہوئے دیکھے ہیں, میں نے تو مجھے تو کوئی مجنون نظر نہیں آیا. میں نے جو اپنی بات جتنے لوگوں کو دیکھا ہے مجھے تو کوئی مجنون نظر نہیں آیا. ذکر کر لیا, مجنون تو نہیں کہہ سکتے. البتہ ہماری محفل میں جو حالت ہوتی ہے اس میں کہہ سکتے ہیں آج مجنون, یہ مجنون ہے. اور دیکھو حضور فرما رہے ہیں تم اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہیں. پاگل, مجنون, پاگل کہیں. تو آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ کسی کو ذکر کریں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ, کوئی کو پاگل. یہ جو حالت ہوتی ہے کپڑے پھاڑ کے عجیب حالت ہو جاتی ہے, مجنون. حضور فرما رہے تم اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہیں. اتنا حکم ہے ذکر کرنے کا, اتنا ذکر کرنے کا. پھر موسیٰ علیہ السلام بڑی قابل, آج کی ایک اور بڑی قابل محفل میں کون شخص ایسا ہے کہ جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس کو سب سے زیادہ مجھے اپنا محبوب بنا لے؟ کون ہے؟ ہم سب ہیں. کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ بھئی اللہ مجھ سے ناراض ہو. سب یہ چاہتے ہیں, بھلے گناہگار سے آ کر اپنی جگہ پر ہیں, لیکن ہر ایک کی یہ تمنا ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں, اللہ ہم سے سب سے زیادہ محبت کرے, ہم سب سے زیادہ اللہ مجھ سے محبت کرے. ہر انسان کی خواہش ہے. تو اللہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے؟ قابل توجہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوہ طور پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے, اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, مولا کیا دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن سے تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, مولا دنیا میں کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جن سے تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں موسیٰ ایسے لوگ ہیں جن سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. مولا وہ کون ہے؟ فرمایا جو ہر وقت مجھ کو یاد کرتا ہے اور مجھے بھولتا نہیں, میں اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. جو مجھے یاد رکھتا ہے, جو مجھے یاد رکھتا ہے اور بھولتا نہیں, میں اس سے سب سے زیادہ محبت رکھتا ہوں. اور پھر بڑی قابل توجہ, ہم دعائیں مانگتے رہتے ہیں, دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے, یہ ہر دعا قبول ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. فرمایا اس میں پہلا وہ شخص جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے, ذکر الہی کرنے والا, اللہ کا ذکر کرنے والا. نمبر 2 مظلوم کی پکار. نمبر 3 عادل حکمران, بادشاہ عادل حکمران. نمبر 1 اللہ کو یاد کرنے والا, نمبر 2 مظلوم کی پکار, نمبر 3 عادل بادشاہ. پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں کی ہاں کیا زندہ دل کی کیا مثال ہوتی ہے؟ یا یہ بڑا زندہ دل آدمی ہے, آپس میں کسی کو کہتے رہتے ہیں. آؤ میں آج آپ کو حدیث کے ذریعے یہ بتاؤں کہ اللہ کے نزدیک زندہ دل کون ہے. ہمارے نزدیک تو زندہ دل ہونے کی بہت زندہ ہے نا, مال خرچ کرتی ہے, بڑا زندہ دل ہے یار, کچھ اور بات ہو رہا ہے, زندہ دل ہے یار. آیا اللہ کے نزدیک زندہ دل کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذکر کرنے والے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال دی. فرمایا ذکر کرنے والا اللہ کے نزدیک زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا اللہ کے نزدیک مردہ ہے. زندہ کرنے والے کی اور نہ کرنے والی مثال زندہ اور مردہ سی ہے. ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے. تو میرے پیارے چاہنے والے, میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنے کی فضیلت بیان اور فضائل بیان کیا. اس سے ہمیں آج یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حالت میں اللہ کو یاد کرنا ہے. ہر حالت میں اللہ کو یاد کرنا ہے, اللہ کا ذکر کرنا ہے, اور صبح بھی کرنا ہے, شام بھی کرنا ہے, کثرت کے ساتھ ذکر کرنا ہے, اور کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہے. زبان سے بھی کرنا ہے اور دل سے بھی کرنا ہے. میرے چاہنے والا دوسرا نقطہ شکر. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. اس پر مختصر سا کلام ہوگا جتنا ہمارے پاس وقت ہے. میرے چاہنے والوں اگر اسلاف کی باتوں پر چلو, اپنے بزرگان دین کی گفتگو کو سمجھو. جب میں نے یہ مکتوب پڑھا نا
امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا شکر پر تم بڑا حیران ہوگا کہ دیکھو نا ہمارے بزرگان دین کا سوچ اور طریقہ کیا تھا. آپ اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں شکر ادا کرنے کا طریقہ، اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ لکھتے ہیں. فرماتے ہیں شکر کے 3 درجے بیان کرتے ہیں. بڑی قابل توجہ بات ہے سالکین آپ لوگوں کے لیے. شکر کے 3 درجے بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں پہلا درجہ شکر کا یہ ہے کہ تیرا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے مطابق ہو. دیکھو ایک کیسی بات ہے جو میرے ذہن میں کبھی نہیں آئی. کیسی بات کہ اللہ کا شکر کا ایک درجہ، پہلا درجہ یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق ہو. اور یہ درجہ تو الحمدللہ ہم سب کو حاصل ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب کو حاصل ہے کہ ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے مطابق ہے. پھر شکر کا دوسرا درجہ بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں اللہ کے شکر کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ تو مجتہدین کی آراء کے مطابق شریعت کی باتوں کو لازمی اختیار کر لے. شکر کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ حلال پر چلنا، شریعت کی باتوں پر چلنا اور غیر شرعی کاموں سے بچنا. فرمائے شکر کا دوسرا درجہ، اللہ کے شکر کا دوسرا درجہ ہے. اے وہ لوگوں جو شکر ہے تسبیح شکر کی پڑھتے رہتے ہو لیکن کام تمہارے حرام ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں، یا تمہارا عقیدہ غلط یا تمہارے کام غلط ہوتے ہیں، حرام کاموں میں مارتے ہو اور نافرمانی کرتے ہو. امام ربانی فرماتے ہیں پہلا درجہ عقیدے کو درست کرنا، دوسرا درجہ شریعت کی باتوں پر عمل کرنا اور حرام کاموں سے بچنا ہے. فرمایا شکر کا تیسرا درجہ اور آخری درجہ فرماتے ہیں صوفیاء کے سلوک کے موافق اپنے نفس کا تصفیہ اور تزکیہ کرنا ہے. اپنے نفس کا تصفیہ و تزکیہ کرنا ہے. یہ شکر کا فرمایا آخری درجہ ہے. بس ساری زندگی سارے کلام کی آپ کوئی شخص میں کیا آپ کے کوئی بڑے سے بڑا عالم سوچے اور غور کر لے، نچوڑ نکالے، نچوڑ نکال کے دے دیا کہ اپنے عقیدے کو صحیح کر لو، حلال چیزوں پر شریعت کی باتوں پر عمل کرو، غیر شرعی کاموں سے بچو اور صوفیاء کی صحبت میں بیٹھ کر دل کا تصفیہ اور نفس کا تزکیہ کر لیا. بس بات ختم ہو. اور آگے پتہ کیا فرماتے ہیں؟ اس کے بعد فرماتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی ریاضات شاقہ اور مجاہدات شدیدہ کرے، ان 3 باتوں کو چھوڑ کر اس کے علاوہ ان سے ہٹ کر کوئی ریاضتیں اور مجاہدے کرے، فرمایا وہ معصیت، نافرمانی اور ناشکری میں شامل ہیں. اب جتنے لوگ تمہیں دنیا میں ایسے ریاستیں کرتے ہوئے مجاہدے کرتے ہیں ان 3 باتوں کے علاوہ نظر آئے نا، ہم تو بھائی یہ فقرائیت کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، لمبے بال رکھ رہے ہیں، اس سے خدا ملے گا، کوئی بھی نظر آئے ان 3 باتوں کے علاوہ فرمایا کوئی کتنی بھی ریاستیں کر لے اور کتنے بھی مجاہدے کر لے، وہ نافرمانی، معصیت اور ناشکری میں شامل ہے. اللہ کے شکر کے 3 درجے ہیں. پہلا عقیدے کو درست کرنا، دوسرا شریعت پر چلنا اور غیر شرعی کاموں سے بچنا، تیسرا صوفیاء کی صحبت اختیار کر کے اولیاءوں کے پاس ان کے نگاہوں کے جام پینا اور اپنے دل کا تصفیہ اور نفس کا تزکیہ کرنا. ایک پتھر کے پاس سے ایک نبی علیہ السلام کا گزر ہوا، دیکھا کہ اس پتھر سے بہت سارا پانی نکل رہا تھا، بہت پانی نکل رہا تھا. آپ حیران ہوئے اس پتھر سے پانی نکل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو گویائی زبان عطا کی. آپ نے پوچھا اے پتھر تیرے سے اتنا پانی کیوں نکل رہا ہے؟ اس نے کہا پانی نہیں، میں رو رہا ہوں. فرمایا کیوں رو رہا ہے؟ عرض کرنے لگا یا حضرت جب سے میں نے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جب سے میں رو رہا ہوں کہ میں بھی پتھروں میں جہنم میں جاؤں گا، میں اللہ کے خوف سے رو رہا ہوں. اس نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی میرے مولا کریم اس پتھر کو تو جہنم سے آزادی، نجات عطا فرما دے. اللہ نے دعا کو قبول کر لیا، نجات عطا فرما دے. آپ نے اس کو خوشخبری سنائی کہ پتھر اللہ نے تجھے نجات عطا کر دی ہے، یہ کہہ کر آپ چلے گئے.
کچھ عرصہ دراز کے بعد واپسی آپ کا گزر وہاں سے ہوا، دیکھا اس پتھر سے پھر پانی نکلا، آپ نے پوچھا اس پتھر کو، پھر اللہ نے زبان دی، آپ نے پوچھا کہ اے پتھر جب تجھے اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے اب تو کیوں رو رہا ہے؟ پتھر نے بڑا پیارا جواب دیا، اور نادان لوگوں سنو ذرا تم بھی سمجھو، کہنے لگا یا حضرت پہلے یہ رونا میرا اللہ کے خوف کی وجہ سے تھا، اور آپ کی دعا سے چونکہ اللہ نے مجھے جہنم سے آزاد کر دیا، اب یہ رونا اللہ کے شکر میں ہے، اب یہ رونا اللہ کے شکر میں ہے کہ میرا مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے جہنم سے آزاد کر دیا، جب خوف سے رو رہا تھا اب شکر میں رو رہا تھا۔ وہ میرے چاہنے والے، کبھی تم نے اپنے جسم پر غور کیا؟ بیان کا آخری سے چل رہا ہے، اذانیں بھی ہو رہی ہیں، غور کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جسم کے اندر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی نعمتوں کو کتنا جھٹلاؤ گے؟ کن کن نعمتوں؟ دو آنکھیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، ہمیں اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں۔ دنیا میں ہزاروں انسان ایسے ہیں، بتاؤ ان کو اللہ نے آنکھیں دی؟ نابینا دنیا میں ہے کہ نہیں؟ آپ بتاؤ۔ ہزاروں لاکھوں انسان ایسے ہیں جو دنیا میں نابینا ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں عطا نہیں کی، اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں عطا کی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہزاروں انسانوں کو آنکھیں دے کر بھی لے لیے کہ نہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تم سے بھی یہ آنکھیں لے لے گا تو پھر بتاؤ مرشد کے چہرے کو دیکھ سکو گے؟ ماں باپ کے چہرے کو دیکھ سکو گے؟ بیوی کے چہرے کو دیکھ سکو گے؟ بچوں کے چہرے کو دیکھ سکو گے؟ یہ دنیا کے سبز و باغات دیکھ سکو گے؟ قرآن کو دیکھ سکو گے؟ اگر حرمین طیبین چلے جاؤ تو کعبہ اللہ اور کیا مدینہ شریف کو دیکھ سکو گے؟ وہ سبز گنبد کو دیکھ سکو گے؟ نابینا آدمی اگر مدینہ منورہ چلا بھی جائے سب گنبد دیکھ سکو گے؟ وہ نظارے دیکھ سکو گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو آنکھیں تمہیں عطا کی ہیں، بتاؤ تم اس کا کتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہو؟ ساری دنیا کی دولت دے دو، آنکھیں نہیں آ سکتی۔ یہ آپ کی آنکھیں ایسی ہیں، آنکھیں خرید نہیں سکتے ساری دنیا کی دولت دے کے۔ جو پیدائشی نابینا ان کی آنکھیں نہیں ہیں، سب دنیا کی دولت دے دیں لیکن آنکھیں نہیں آ سکتی۔ تو میرے چاہنے والوں یہ اللہ کی نعمت ہے، تو اس کا شکر کیسے ادا کرو گے؟ اس کا شکر کس طرح ادا ہوگا؟ اس کا شکر اس طریقے سے ادا ہوگا کہ ہم اس آنکھوں سے وہ کام نہیں کریں گے جس کا اللہ نے منع کیا ہے۔ جن کاموں کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے وہ کام نہیں کریں گے، جب وہ کام نہیں کریں گے تو ان آنکھوں کا شکر ادا ہو جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان دیے ہیں۔ بتا دنیا میں بیرے انسان ہے کہ نہیں ہے؟ لاکھوں لوگ بیرے سن ہی نہیں سکتے، لاکھوں کو اللہ نے کان دیے پھر سماعت چھین لی، نہیں سن سکتے۔ تمہیں اللہ نے کان دیے ہیں تم سن سکتے ہو، مگر جو ان کانوں سے گانے باجے سنے، ان آنکھوں سے فلمیں ڈرامے کے کانوں سے سنے، بتاؤ ان کانوں سے قرآن کی آواز دیکھو نا، مرشد کا بیان چل رہا ہے، اس میں اگر ایک شخص کوئی ایسا ہو جس سے کان بیرے ہوں وہ میری آواز سن سکتا ہے؟ کتنا افسوس کر کے کاش کہ میرے بھی کان ہوتے، سماعت ہوتی تو میں بھی ان کی آواز سنتا اور سمجھتا یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، لاکھوں کروڑ روپے خرچ کر کے بھی آپ کان نہیں خرید سکتے، تو پھر جو لوگ گانے باجے ان کانوں سے سنتے ہیں کتنے نافرمانی اور اس نعمت کا ناشکری ادا کرتے ہیں۔ بلکہ ان کانوں کا شکر ادا اس طریقے سے ہوگا کہ تم ان کانوں سے وہ آواز نہ سنو جس کو اللہ نے سننے سے منع کیا ہے، ان آوازوں کو سنو جن کو اللہ کے سننے کا حکم دیا ہے۔ تو میرے چاہنے والوں بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زبان عطا کی ہے۔ دنیا میں ہزاروں ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے زبان عطا نہیں کی، وہ گونگے ہیں، وہ بول نہیں سکتے۔ آج جن کے پاس زبان ہے اگر وہ اس سے، میرے پاس دیکھو زبان ہے تو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، اس زبان سے اچھی گفتگو کر سکتے ہیں، اس زبان کے بہت سارے فائدے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس زبان نہیں ہے وہ گفتگو بات نہیں کر سکتے۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان ہیں جو گونگے ہیں، بات نہیں کر سکتے۔ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان عطا کی ہے، اس زبان کا شکر کون ادا کرے گا؟ آیا اس زبان سے شکر کس طریقے سے ادا ہوگا؟ جو لوگ غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، وہ سوچیں کہ اگر زبان نہ ہوتی تو پھر کس طرح کرتے۔ یہ زبان اللہ کی نعمت ہے، ان چیزوں سے بچ کر، اللہ کے نافرمانی سے بچا کر اس کو اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے۔ پھر یہ ہاتھ ہے میرے پیارے جانے والے، ہاتھ
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ہاتھ ہی نہیں ہیں، اور اللہ نے ہمیں دونوں ہاتھ عطا کیے ہیں. ان ہاتھوں سے ہم کام کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، اور بہت سارے فوائد اس ہاتھوں کے. جن لوگوں کے ہاتھ نہیں وہ حسد کرتے ہیں. ساری دنیا کی دولت بھی دے کر یہ ہاتھوں کو خریدا نہیں جا سکتا. یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. اس سے ہم کسی کو گھوسا مارے ہیں، کسی کو تھپڑ مارے ہیں، اگر ہوتا ہی نہ تو کس طرح مارتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے ہمیں دو ہاتھ دیے ہیں، اور ان کا شکر ادا کرو. کس طرح سے ادا ہوگا؟ وہ اس طریقے سے ادا ہوگا کہ ہم ان ہاتھوں سے وہ کام نہ کریں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ کرنے کا حکم دیا ہے، ان سے وہ کام لیں جن سے اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے. پھر یہ پاؤں ہیں، ٹانگیں ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہیں. لنگڑے کتنے ہیں دنیا میں، لاکھوں لوگ لنگڑے ہیں، ان کے پاس ٹانگیں نہیں ہیں. اللہ نے ہمیں ٹانگیں عطا کی. بیٹا لاکھوں کروڑ روپے خرچ کر بھی ٹانگیں نہیں حاصل کر سکتے. یہ اتنی نعمت اللہ دی ہے. ان سے چل کر دیکھو، تم اس مرشد کے پاس آئے ہو اور آتے ہو. ان سے چل کر مکہ اور مدینہ جاتے ہو. ان سے چل کر پیسے اپنے روزی کمانے جاتے ہو. ان سے نہ جانا چل چل کے کتنے فائدے حاصل کرتے ہو. سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں مولا اگر تو یہ دیکھے کہ تیرا یہ داؤد ان ٹانگوں سے غافل لوگوں کی طرف چل کر جا رہا ہے تو یا اللہ میری ٹانگوں کو توڑ دینا، اس لیے کہ ٹانگیں تیری نعمت ہیں، ان کو میں تیری ناشکری میں نہ غفلت میں نہ گزار چل کر جاؤں، ایسی جگہوں پر نہ چل کر جاؤں، کیونکہ تیرے یہ انعام اور تیری طرف سے یہ ایک بہت بڑا انعام ہے، ایک نعمت ہے. ان سے چل کر اگر تو دیکھے کہ میں غافلوں کی طرف غلط جگہ جا رہا ہوں تو وہ ٹانگوں کو توڑ دینا. یہ ٹانگیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، نعمت ہیں. پھر میرے چاہنے والوں، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد بنایا ہے، عورت کو عورت بنایا ہے. یہ تیسری مخلوق جو ہوتی ہے وہ بھی تو ہوتی ہے، مخنث بولتے ہیں، نہ ہی نہ شی. اللہ تمہیں مرد بنایا ہے، اس کا اللہ کا شکر ادا کرو. اگر تمہیں ہی نہ شی بنا دیتا وہ کس نے بنایا؟ لاکھوں لوگ دنیا میں مخنث ہیں، ان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. تمہیں اللہ نے مرد بنایا ہے اور تم ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو، زنا کرتے ہو، غیر عورتوں کی طرف جاتے ہو، اس نعمت کا ناشکری کرتے ہو. اللہ کا شکر ادا کرو. لاکھوں مخلوق ایسی ہے جن کو اللہ نے مخنث پیدا کیا ہے، نہ ہی نہ شی. اس نعمت کا بھی اللہ کا شکر ادا کرو اور اس سے وہ کام نہ لو جس سے اللہ نے منع کیا ہے. پھر میرے چاہنے والے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا کی ہے، لڑکیاں بھی دی ہیں، لڑکے بھی دیے ہیں. بتاؤ دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان ایسے ہیں کہ نہیں جن کی اولاد ہی نہیں ہے؟ وہ اولادیں بے اولادیں، ان کی اولادیں ہی نہیں ہیں. کتنے جتن کر لیے، رو رو کے ایڑیاں رگڑ گئے، مر گئے، اولادیں نہیں ہوئی. اللہ نے تمہیں لڑکے بھی عطا کیے اور لڑکیاں بھی عطا کی. یہ نعمت پر اللہ کا کون شکر ادا کرے گا؟ یہ بھی تک نعمت ہے کہ اللہ تمہیں بچے اولادیں صاحب اولاد کیا، بچیاں بھی دیے، بچے بھی عطا کیے. پھر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر عطا کیا. لاکھوں لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو گھر نہیں ہیں. تمہیں اللہ نے پھل فروٹ عطا کیے، تمہیں اللہ نے عورتیں عطا کی. اور دنیا میں یہ تو میں نے سمجھانے کے لیے آپ کے جسم کی نعمتیں گنی ہیں. میرے چاہنے والوں ذرا سوچتے چلے جاؤ، سوچتے چلے جاؤ، سوچتے چلے جاؤ کہ کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں اور ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں. بات وہیں آ جائے گی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اور اللہ کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کتنی نعمتیں اللہ عطا کرتا ہے. تو میرے چاہنے والے، میرے آج کے اس بیان کا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ مال غنیمت آیا. عرض کیا یا رسول اللہ ہم کون سا مال لیں؟ حضرت عمر فرماتے مال بہت سارا جنگ سے جو جیتا ہوا مال ہوتا ہے، مال غنیمت آیا. انہوں نے سیدنا عمر فاروق نے زبان سے نکلا کہ یا رسول اللہ ہم کون سا مال لیں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک زبان ذاکر اور دل شاکر لے لے. آج کے بیان کا محاصل حضور فرماتے ہیں جب عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم کون سا مال لیں، آقا نے فرمایا تم میں سے ہر ایک زبان ذاکر اور دل شاکر لے لے. تو آج کے بیان کا محاصل اور سبق یہ ملا کہ زندگی اگر گزارنے کا مزہ ہے نا، اور آخرت میں چاہتے ہو کہ آخرت کی بادشاہی مل جائے اور مزہ آ جائے، یا تو اس کے ذکر میں گزارو یا اس کے شکر میں گزارو. ذکر میں ذکر اس کا ذکر کرو اور اس کا شکر کرو. جتنی زیادہ نعمتیں جس کے پاس ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ کا یہ وعدہ ہے جو اللہ کا شکر ادا کرے گا، جتنا وہ شکر ادا کرتا چلا جائے گا اللہ اتنی نعمتیں بڑھاتا چلا جائے گا.
جس نعمت کا تم جتنا شکر اللہ کا ادا کرو گے اللہ اس نعمت کو اور بڑھا دے گا اور بڑھاتا چلا جائے گا۔ زندگی اس کے ذکر میں گزارو یا اس کے شکر میں گزارو۔ اور آخری بات جو ابو سالم کی نصیحت آپ لوگوں کے لیے، آخری بات جو ابو سالم آپ کو نصیحت کر رہا ہے، ناچیز فقیر ابو سالم، میرے چاہنے والوں، چھوٹا بچہ ہو جاتا ہے، یہ آخری نصیحت بڑی ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ میں کیا چاہتا ہوں، آپ کو کس طرح بنانا چاہتا ہوں، کیسا بنانا چاہتا ہوں اور آپ سے کیا چاہتا ہوں۔ چھوٹا بچہ 3 مہینے کا، 6 مہینے کا، 8 مہینے کا، 5 مہینے کا بچہ جو ہوتا ہے، 1 سال کا بچہ لگا لیں ہوتا ہے، بتاؤ وہ خود سے بھی کچھ کرتا ہے؟ اس کی ہر وقت نگاہ اپنی ماں پہ ہوتی ہے، اس کی نظریں ماں کو ڈھونڈتی رہتی ہیں، ہر وقت ذہن ماں کی طرف ہوتا ہے، اور ماں کہیں بھی ہو اس کا دھیان بچے پہ ہوتا ہے۔ بتاؤ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بچے پہ ہوتا ہے۔ بچے کی نظر ماں کو ڈھونڈتی ہے، ماں کا دھیان بچے پہ ہوتا ہے۔ اس بچے کا نہ کوئی ارادہ ہوتا ہے نہ کوئی اختیار ہوتا ہے، اپنے ارادے اور اختیار سے باہر نکل جاتا ہے، اس پر کچھ بھی نہیں ہوتا، اس اپنی ماں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، اور اس کا سارا دھیان ماں پہ ہوتا ہے۔ ماں کھلاتی ہے، ماں نہلاتی ہے، ماں پلاتی ہے، ماں اس کو پیار کرتی ہے، ماں کا دھیان بچے پہ، اور بچے کا سارا دھیان ماں پہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ کوئی ہو یا نہ ہو، اگر ماں ہو تو بچہ خوش رہتا ہے، سب دنیا اس کے پاس ہو، لیکن ماں نہ ہو تو بچہ بے چین رہتا ہے۔ بس میرے چاہنے والوں، یہی کام، اور جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے 18 سال کا، 16 سال کا، جب اس کا اپنا ارادہ اور اپنا اختیار ہو جاتا ہے، وہ اپنے ارادے اور اختیار سے چلنا کھانا شروع کر دیتا ہے، پھر ماں کا دھیان بھی قدر کم ہو جاتا ہے، اس کا اپنا ارادہ اور اختیار ہو جاتا ہے۔ تو میرے چاہنے والوں، بس میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ اپنے ارادے اور اختیار کو ختم کر لو، اپنی نگاہوں کو اللہ پر جما دو، بچے کی طرح ہو جاؤ، اپنا توکل، اپنی امیدیں، اپنی مرادیں، اپنا دھیان جس طرح بچے کی ماں پر تم اللہ پر رکھ لو، اور ہر وقت اللہ کے ساتھ توکل، توقع اور دھیان، نگاہ اللہ پر جما دو۔ یہ صوفیت، یہ تصوف، یہ کیا چیز ہے؟ یہ دل کو یار کے ساتھ جمانے کا نام ہے، دل کو اللہ کے ساتھ جمانے کا نام ہے، اللہ کی طرف جمانے کا نام ہے۔ تو میرے چاہنے والوں، اس دل کو اللہ کی طرف جما دو اور اللہ کے ذکر کی طرف لگا دو، اور اپنے ارادے اور اختیار کو ختم کر لو، اور سب کچھ اللہ کے حوالے کر دو، اور اللہ کی یاد اور اس کے شکر میں مشغول ہو جاؤ۔ اور اگر تمہارا یہ مقام نہ ہو، اس مقام کو نہ پا سکو، یا یہ بات تمہیں مشکل نظر آئے اور تم سے نہ ہو سکے، تو پھر اپنی نگاہوں کو ان پر جما دو جن کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے، پھر ان پر اپنی نگاہوں کو جما دو، اپنی صحبت اور محبت ان لوگوں کے ساتھ کر دو جن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ صبح بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کی نگاہیں اللہ پر جم گئی ہیں، اور دل کی نگاہ سے وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ پر جم گئی ہیں، اور اللہ کے ساتھ اپنے ارادے اور اختیار سے باہر نکل گئے ہیں، اور اللہ پر اپنی نگاہوں کو جما دیا ہے، اپنے دلوں کو جما دیا ہے۔ اگر تم سے یہ نہ ہو سکے تو اتنا کر لو، کم از کم اتنا تو کر لو، جن کو اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، تم اپنی نگاہوں کو ان پر جما دو اور اپنے آپ کو ان کے پاس بٹھا دو۔ اس سے بھی کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا، کم از کم وہ اصحاب کہف کا کتا، اصحاب کہف کا کتا جو قرآن میں اس کا ذکر واقع ہے، اس نے ان ولیوں سے محبت کی تھی، اپنی نگاہوں کو ان ولیوں کی نگاہوں پر جما دیا تھا، اور اس کے آگے ڈیرا لگا کے بیٹھ گیا تھا۔ کل قیامت میں اللہ نے اس ایک عمل کی وجہ سے، جو ولیوں سے محبت اور ان کی صحبت اختیار کی تھی، اللہ نے اس کتے کو بھی جنتی کر دیا۔ تو یا تو تم یہ مقام بنا لو، اگر اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے میرے چاہنے والوں، تو پھر اس مقام پر جو پہنچے ہوئے لوگ ہیں، اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دو اور ان کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، اور ان کے چہرے کو تکا کرو، ان کو دیکھا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے نبی المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
خصوصاً سلسلہ نقشبندی چشتیہ قادریہ سہروردیہ گندریہ ویسے کہ تمام اولیاء کرام جو دنیا سے پردہ فرما چکے سب کو اِسال ثواب سے مولا قبول فرما یا اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے اتنے باوجداد میں سے پردہ فرما سب کو اِسال ثواب سے قبول فرما بس یا اللہ بالخصوص شدنا اخون زیادہ سے فنزیر چمن خراسانی رحمہ اِسال ثواب سے قبول فرما یا رب العالمین تمام اہل بیت اعظم فرض فاطمہ زہرا اِسال ثواب سے قبول فرما یا اللہ تمام امہات و مخلصین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہا سے قبول فرما یا اللہ اپنے محبوب اولیاء کرام کے وسیلے سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما مولا آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما سستی اور قائلی کی عادت کو دور فرما مولا ہم سے وہ کام جن سے تو راضی ہوتا ہے ان کاموں سے محفوظ کر دے جن سے تو ناراض ہوتا ہے یا اللہ اپنی ذات کی عشق اور محبت نصیب فرما صفات کی پہچان نصیب فرما یا اللہ وہ فضل و کرم احسان جو اپنے ولیوں پر فرمایا تو اسے ایک کرم کی نگاہ ہم سب گناہگاروں کو فرما دے دو جہاں میں یا اللہ ہم سب کا بیڑا پار فرما دے رات کا گزارنا یا اللہ تیری محبت تیری ولیوں کو سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے یا اللہ تیرے بھروسے پر جو ان سے میں نے وعدے کیے ہیں ان کو تو پورا فرما دے یا اللہ سب سے پہلے ہم سب کی مجھ سمیت جتنے لوگ اس میں شریک ہوئے ہیں ہر ایک کی بخشش فرما دے اور اس کے بعد یا اللہ جو مرادیں لے کے آئے ہیں ان مرادوں کو پورا فرما دے ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے یا رب العالمین ان کی مشکلات کو آسان فرما دے یا اللہ بقیہ زندگی جو باقی رہ گئی ہے مولا اس کو تیرے حبیب کی سنت پر عمل کرنے اور تیرے ذکر میں گزار دے بقیہ زندگی یا اللہ تیرے ذکر اور شکر میں گزر جائے اور جب موت کا وقت آ جائے یا اللہ ایمان بالخیر پر کلمے کے ساتھ نبی علیہ السلام کی زیارت سے یا اللہ سب کو موت نصیب فرمانا یا اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرمانا یا اللہ ہم سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانا کل روز قیامت اپنے عرش کے سائے سے جگہ نصیب فرمانا نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمانا جنت فردوس نبی پاک علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمانا مولا ہم سب گناہگاروں کا اپنا دیدار نصیب فرمانا یا اللہ ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے ظالموں کے ظلم سے شیطان کے مکر فریب سے ہر قسم کی زمینی آسمانی بلیات سے نظر بد سے جادو ٹونوں سے بیماریوں سے ہمیں ہماری آل اولاد کو شفا عطا فرما دے یا اللہ اپنی وجہ سے جو لوگ پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور کر دے ان میں کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے ان کو قرضوں سے دوشی نصیب فرما بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما جو صاحب اولاد ان کو اولادوں کو نیک فرمدا بنا یا اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما جو لوگ بے سکون و بے اطمینان انہیں سکون اطمینان کی دلوں سے مالا مال فرما یا اللہ تمام مسلمانوں پر رحمت نزول فرما تمام مسلمانوں کی بخشش فرما تمام مسلمانوں کو خوشحالی نصیب فرما تمام مسلمانوں کی مشکلات کو آسان فرما یا اللہ میرے مردوں میں جہاں کہیں آباد ہیں سب کو شاد اور آباد فرما سب پر رحمت نزول فرما سب کی بخشش فرما سبھی کو خوشحالی نصیب فرما سبھی کی مشکلات کو آسان فرما سب کو اپنے منزل مقصود پر پہنچا دو جہاں میں یا اللہ میرے تمام چاہنے والوں کا میرے اہل خانہ کا تمام مریدوں کا تمام مسلمانوں کا اس وقت دعا میں جو لوگ شریک ہیں مجھے خصوصاً میرے مولا دو جہاں میں ہم سب کا بیڑا تو پار فرما دے یا اللہ جن پروگرام کرنے میں جن لوگوں دا میں در میں سغنے قلب میں مالی لحاظ سے جانی لحاظ سے اور یا اللہ یہ میرے چاہنے والوں کوئی رات محنت کر کے ایک چوکیداری دی یا اللہ اس پروگرام کو انعقاد کرنے میں دل و جان سے خدمت کیے میرے مولا ان کو دنیا اور آخرت میں اپنے شان کے لائق جزا عطا فرما مولا جیسے تیری شان ہے اسی شان کے لائق میں جزا عطا فرما یا رب العالمین اور بھی جن لوگوں کی تمنا حاجتیں ہیں جو دور دراز سے آئے ہیں میرے مولا ان سب کی دلی جائز تمنا حاجتوں کو قبول فرما ایک دو منٹ آپ کی تمنا کے لیے دے رہے ہیں جو بھی تمنا دل میں مانگ لو اللہ سے جس کے دل میں دو مراد ہے مانگ لو مانگ لو مولا جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دے جو مانگنے میں اس سے کمی نہیں کی اس کمی کو اپنے فضل کرم سے پورا کر کے اپنے حبیب کے صدقے یا اللہ تو وہ بھی عطا فرما دے بحرمت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بعدد كل معلوم لك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله
जलवा दिखा के यार ने दीवाना कर दिया दिखा के जलवा दिखा के यार ने दीवाना कर दिया अबू सालिम के दीवाने खड़े और जो पीछे खड़े शबाब से चले तेरा दीवाना मैं तेरा शेर वाले मैं तेरा दीवाना मैं तेरा दीवाना पीर मुसार तेरा दीवाना पीर मुसार तेरा
تیرا دیوانہ میں، 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 گزار 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 دیوانہ مولا علی کے تم ہو مولارے، ہر چیز شبی تم کو پیارے، پیارے رسال شبی تم کو پیارے، اسی لیے کہتا ہوں آج میرا گزار 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 تیرا دیوانہ تیرا دیوانہ تیرا دیوانہ تیرا دیوانہ میں، تیرا دیوانہ 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 سالم شاہ
شہر شہر ابو سالم میرے شہر شہر ابو سالم شاہ تیرا دیوانہ تیرا دیوانہ تیرا دیوانہ اے میرے دل کی گلی اے میرے دل کی گلی تو ولی ابن ولی اے ولی دل کی گلی ابن ولی تیرا دیوانہ تیرا دیوانہ تیرا دیوانہ تیرا دیوانہ تیرا دیوانہ تیرا دیوانہ تیرا گسار 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 تیرا دیوانہ تیرا دیوانہ تیرا دیوانہ تیرا دیوانہ تیرا دیوانہ میں 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 تیرا دیوانہ بولو تیرا دیوانہ میں 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 تیرا دیوانہ تیرا گسار 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 دیوانہ تیرا دیوانہ تیرا دیوانہ تیرا دیوانہ تیرا دیوانہ تیرا دیوانہ 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 تیرا دیوانہ تیرا دیوانہ اللہ 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 کریے کرتا پڑھیے کامل مرشد ملیے دل بڑھ دیے تیرا دیوانہ تیرا دیوانہ تیرا ہو جو بھلا لگتا ہے تیری چاہت کہتے ہیں لوگ مجھ کو دنیا کا یہ الزام بھلا لگتا ہے دیوانہ تیرا دیوانہ تیرا دیوانہ میں تیرا دیوانہ تیرا دیوانہ میں تیرا دیوانہ میں تیرا دیوانہ تیرا دیوانہ تیرا گسار 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 تیرا دیوانہ تیرا دیوانہ تیرا دیوانہ تیرا دیوانہ تیرا دیوانہ اللہ 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 اللہ
دیوانہ میرا بوسیرا 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 دیوانہ تیرا دیوانہ میرا دیوانہ میرا دیوانہ میں تیرا دیوانہ مرشد بنے وچ دیوانہ
دیوانہ دیوانہ دیوانہ سیرت کو سیرت کو سیرت کو سیرت دیوانہ 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 کیا مانگتے ہو مجھے کیا مانگتے ہو مجھے میرے پاس کچھ نہیں ہے میرے پاس کچھ نہیں تھا وہ بھی ایک دل تھا وہ بھی ایک دل تھا وہ بھی آپ کو نظرانہ کر دیا مرشد ہمارے گھر کو ہمارے گھر کو اتارا کر دیا دکھا کے یار یار دیوانہ کر دیا دکھا کے یار یار دیوانہ دکھا کے یار یار دکھا کے مرشد نے جلوہ دکھا کے یار یار دیوانہ کر دیا اللہ میرے پیر پیر اللہ میرے پیر پیر اللہ میرے پیر پیر رتبہ کرے بلند یار
दीवाना दीवाना मुसार 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 दीवाना 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 तेरा दीवाना तेरा दीवाना 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 तेरा दीवाना 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 तेरा दीवाना दीवाना
ربنا تقبل منك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.